نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، معزز و محترم، گرامی قدر سامعین کرام، آج کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت عین ایمان ہے۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ کلام اللہ کی آیت تلاوت کی گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے شرط یہ ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایسا ہوگا، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ نتیجہ ملے گا، یہ ثمرہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کا سب سے زیادہ محبوب ترین نہ بن جاؤں۔ کس سے؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام تر انسانوں سے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے محبوب ترین شخصیت ہیں۔ ہمارے والدین سے، ہماری اولاد سے اور تمام تر انسانوں سے زیادہ محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہ اس حدیث شریف کا تقاضا ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عین ایمان ہے۔ اس حدیث شریف میں صاف، واضح اور کھلے الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ یعنی ہم ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقے کو ترجیح دیں اور اسی پر عمل کریں اور اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین۔